ہماری 70 سالہ دور میں 2023 اور 24 سے برے سال نہیں تھے، گروتھ کے حوالے سے بھی اور مہنگائی کے حوالے سے بھی۔ 2009 میں ٹھیک ہے انٹرنیشنل ایک کرائسس تھا، اور 2020 کے اندر کیونکہ یہاں سیلاب 22 کے اندر سیلاب آئے ہوئے تھے، یا 2020 کے اندر جو ہیں وہ مسائل کرونا کا مسئلہ آ گیا تھا، وہ سمجھ آتی ہے۔ مگر یہ جو حالات ہیں یہ ہماری غلط پالیسیوں اور مین میڈ ہمارے اپنے سیلف کریٹڈ کرائسس ہیں، کیا کہیں گے؟ بہت شکریہ، آپ کا تجزیہ 100% درست ہے۔ کورونا کی آڑ میں جس طریقے سے طاقتور طبقوں کو غیر ضروری برآمد دی گئی تھی کئی ہزار ارب کی، یہ ورلڈ کا ایک ریکارڈ تھا۔ اب 2022، 23 اور 24 میں جو آپ نے معیشت کی بات کی، میں ریکارڈ میں یہ اضافہ کر دوں کہ اس مدت میں بینکوں نے، طاقتور طبقوں نے، کارپوریٹ اداروں نے پاکستان میں جتنا منافع کمایا اس کی پاکستان کی 77 سالہ تاریخ میں کوئی مثال نہیں ہے۔ یہ ایک مکمل گٹھ جوڑ ہے ملکی اشرافیہ کا اور بیرونی اشرافیہ کا، اس میں اسٹیٹ بینک بھی شامل ہیں، اور دینی مذہبی جماعتیں، سیاسی پارٹیاں، علماء، مفتی، اسلامی نظریات کونسل، تاجر، صنعت کار، سب نے اپنا اپنا حصہ ڈالا ہے۔ اب یہ بات میں کیوں عرض کر رہا ہوں، اب اس کا میں بتا دوں کہ اب ہم ایک IMF کے ساتھ ایک 37 مہینے کا پروگرام میں جا رہے ہیں۔ یہ میں آپ کو ریکارڈ پہ بتا رہا ہوں کہ 37 مہینے تک پاکستان کی معیشت لڑکھڑاتی رہے گی، ہماری گردن 4 ملکوں کے ہاتھ میں رہے گی جو رول اوورز کر رہے ہیں، وہ 1 سال کے لیے کیا ہے۔ وہ امریکہ، چین، سعودی عرب اور UAE جب چاہیں وہ بریک لگا دیں، ہمیں اپنے ان کی رول اوور ہر سال کرانا پڑے گا، ہمیں مزید قرضوں کی ری شیڈولنگ کرانی پڑے گی، اس کے بعد بھی گزارا نہیں ہوگا۔ اور تیسری بات یہ کہ ملکی قرضوں کو بھی آگے چل کے ری شیڈول کرنا پڑے گا۔ حکومت نے جو اعداد و شمار رکھے ہیں 2027 کی، اس حکومت نے، اس کی روشنی میں ایک عام آدمی بھی یہ کہہ سکتا ہے کہ بنیاد رکھ دی گئی ہے کہ 2027 کے بعد ہم 25ویں پروگرام میں IMF کے پاس جائیں گے۔ مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ اپوزیشن کی جو جماعتیں ہیں، تحریک انصاف کے علاوہ بھی جو ہیں، وہ کبھی یہ باتیں کرنے کے بجائے صرف یہ کرتے ہیں کہ لوٹ لیا، برباد کر لیا، کبھی بھی اسپیسیفک بات سے اجتناب کرتے ہیں۔ اس لیے کرتے ہیں کہ اس سے طاقتور طبقوں کے مفادات پر ضرب پڑتی ہے۔ ابھی میں بات آپ کو اس کو بھی بتا دوں کہ ہم نے یہ کہا کہ 2027 تک ٹیکس GDP کا تناسب 13% رہے گا۔ ماضی میں یہ 14.4% تھا، لیکن جب یہ 14.4 تھا تو قرضوں پہ سود جو تھا وہ تقریباً بہت کم تھا، 100 روپے میں 62 روپے سود تھا، اب تو 100 روپے میں 122 روپے سود ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تمام پارٹیوں نے اس بات پہ رضامندی ظاہر کر دی ہے یا خاموشی کہ یہ جو 15,000 ارب روپیہ وزیر اعظم نے کہا تھا کہ FBR کم وصول کر رہا ہے، صرف FBR اگر صوبوں کا شامل کر لیں تو 22,000 ارب روپیہ سالانہ ہم کم وصول کر رہے ہیں، اور تمام پارٹیاں اس بات پہ خاموش ہیں۔ کوئی یہ نہیں کہتا کہ جناب اگر یہ 15,000 یا 22,000 آپ نے وصول کرنا ہے تو ٹیکس GDP 13 نہیں ہوگا، یہ تو پھر 17, 18, 19 ہوگا۔ ایک اور میں آپ کو ریکارڈ پر بات بتا دوں، ایک مڈل کلاس کا آدمی، مڈل کلاس کا، جس کے پاس 200 گز کا مکان تھا، اگر وہ اس مکان کو بیچے تو اس کو 4 کروڑ روپے ملتے ہیں۔ آپ کو میں یقین دلا رہا ہوں کہ جب وہ 4 کروڑ اس کے پاس آئیں گے جو اس نے 200 گز کا مکان بیچا ہے، تو اس کو رات کی نیند حرام ہو جائے گی کہ اس پہ 40% اس کے منافع پہ ٹیکس لگا دیا۔ ابھی دیکھیں دنیا میں کہیں ہم نے نہیں دیکھا، پاکستان میں بھی ڈپازٹ پر پہلے تو 0 ہوتا تھا منافع پر، پھر 10% کر دیا تھا، اب یہ انہوں نے 40% کر دیا۔ یعنی یہ کہہ رہے ہیں کہ بیوقوف آدمی، تم بینکوں میں پیسہ مت رکھو، تم اس کے ڈالر بنا لو، باہر بھیج دو۔ مجھے آپ بتائیے کہ بینکوں کا منافع، بینکوں میں جو پیسہ رکھا تھا، یہ تو وہ پیسہ ہے جس پر ہم ٹیکس دے چکے تھے۔ اب بینک نے اگر منافع دیا تو آپ 10% اس پہ لے لیں۔ آپ ٹیکس لوٹنے والوں سے تو، قومی دولت لوٹنے والوں سے تو 6% ٹیکس لیتے ہیں۔ جس نے بینک میں جمع کرایا، ملکی بچتیں کی، اس کو آپ کہہ رہے ہیں 40% ٹیکس دے دو تو وہ ڈالر بنائے گا۔ یہ کیوں کر رہے ہیں؟ یہ اس لیے کر رہے ہیں کہ 15,000 یا 22,000 ٹیکسوں کی وصولی کم، ملکی بچتیں جو ماضی کا ریکارڈ ہے اس سے تقریباً 10,000 ارب روپیہ ایک سال میں کم وصول کر رہے ہیں۔ اور قائد اعظم نے، آپ کو یاد ہوگا، 1 جولائی 48 کو جب اسٹیٹ بینک کا بنیاد رکھا تھا تو انہوں نے بچتوں کی اہمیت بتائی تھی کہ قرضوں کے بجائے بچتوں پہ جاؤ۔ اب ایک سازش ہو رہی ہے، مگر میں یہ کہنا چاہتا ہوں اگر تینوں پارٹیاں کر رہی ہیں
تو یہ بجٹ پہ ڈاکٹر صاحب یہ اس پہ ہم کل تفصیل سے سٹوری بھی کر رہے ہیں کہ ایک طرف وہ آسٹیرٹی کی باتیں کر دیتے ہیں مگر اپنا ان کا جو گورنمنٹ کا ایکسپینڈیچر ان بجٹ کے اندر وہ سب کا ڈبل ہو گیا ہے، پارلیمنٹ کا بھی ڈبل ہو گیا ہے، صدارتی محل کا بھی ڈبل ہو گیا ہے، گورنمنٹ کا ایکسپینڈیچر بھی ڈبل ہو گیا ہے، ایک دو چار ڈپارٹمنٹ بند کرنے کی صرف باتیں ہو رہی ہیں، پر روز کی کوئی دو چار ہر مہینے میں نئی اتھارٹیز بن جاتی ہیں۔ پر آپ جو ڈرا رہے ہیں کہ بعد میں بھی آئی ایم ایف کے ہمارا کیا برا حال ہوگا اور ابھی ہم وی آر ناٹ آؤٹ آف دا ووڈز اور اس مشکلات سے ہی نکلے، پر یہاں تو آج کی یہ میں خبر دیکھ رہا تھا کہ 28 اگست کو آئی ایم ایف کا اجلاس ہے اور اس کے اندر باقی ایجنڈے کے اندر پاکستان کا ذکر نہیں ہے، جس سے کہ ابھی بھی یہ شک رہتے ہیں کہ ہمارا یہ ایگریمنٹ ابھی موجودہ شرائط میں بھی، سخت شرائط میں بھی قبول ہوتا ہے یا نہیں ہوتا۔ میں یہ سمجھتا ہوں یہ دو چار دن اوپر نیچے ہوگا، اس کی اہمیت نہیں ہے۔ اہمیت یہ ہے کہ اس کے بعد ہمیں 2027 کے بعد پھر آئی ایم ایف کے پاس جانا پڑے گا، جب کہ چین کا شاید آپشن اویلیبل نہیں ہوگا، امریکہ نہیں اجازت دے گا۔ تو میں تو ابھی بھی ایک حل ایک اور میرے ذہن میں آیا، میں آپ کو بتا دوں، 25A ہے، 25A وہ یہ ہے کہ ہر بچے کو مفت اور لازمی تعلیم دینی ہے۔ تو جب سپریم کورٹ میں آئین کا 25A آرٹیکل 25A آئین کے اندر ہے، یہ میں ناظرین کو بتا رہا ہوں۔ جی میں عرض کر دوں، اس میں یہ ہے کہ 26 ملین بچے ہمارے اسکول نہیں جا رہے، تو سپریم کورٹ جو ہے وہ بے انتہا مقدمات کر رہی ہے، سیاسی مکالمات، ریزرو سیٹس کے، الیکشن کے۔ میرا تو خیال یہ تھا کہ وہ ایک از خود نوٹس لیں اور اس میں یہ کہیں کہ بھائی دیکھو 25A ہے، اس میں ہر بچے کو تعلیم دینی ہے، 26 ملین بچے اسکول نہیں جا رہے، تینوں پارٹیوں نے جو وعدے کیے تھے ایلوکیٹ کرنے کا، اس کا 1/3 بھی نہیں کیا۔ تو سپریم کورٹ اب ان کو یہ حکم دے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ 25A کے تحت 26 ملین بچوں کو 5 سال میں مکمل جو ہے وہ تعلیم دیں، تو اس کو کم سے کم ہر سال 50 لاکھ بچے اسکول بھیجیں، اس کے مطابق بجٹ بنا دیں پہلے تو، اور اس میں تعلیم کا بجٹ کتنے اسکول چاہیے، کتنے ڈبل شفٹ چاہیے، کتنے اساتذہ چاہیے، پہلے تو یہ رکھ دیں۔ اس کے بعد آپ صحت کے لیے 2.5% منیمم چاہیے، وہ رکھ دیں۔ اس کے بعد دفاع کا رکھ دیں۔ اس کے بعد جو قرضوں پہ سود دینا ہے وہ رکھ دیں۔ اس کے بعد یہ کہیں کہ جی آپ اپنے اخراجات کر لیں اور جو ٹیکسوں کی ایمانداری سے وصولی ہے عوام پر بوجھ ڈالے بغیر کر لیں، تو میں آپ کو یقین دلا رہا ہوں پاکستان کی قسمت بدل جائے گی۔ یہ سب کچھ اشرافیہ کر لیں، لیکن اگر سپریم کورٹ یہ ہمت کر لے، 25A کو کر لے، تو آپ یہ دیکھیں گے کہ میرے ملک کی جو جب 22,000 ارب کا میں آپ کو بتا رہا ہوں ٹیکسوں کی چوری ہے، یہ وصول نہیں ہو رہے، وزیر اعظم 15,000 خود کہہ رہے ہیں FBR کا۔ تو یہ تو ڈاکٹر صاحب آپ بات کر رہے ہیں کہ کیسا ہونا چاہیے، جو میں بات کر رہا ہوں جو اس وقت صورتحال ہے، یہ عاطف میاں نے آج ایک گراف شیئر کر گیا ہے، اس دیکھ کے مجھے جب سے یہ دیکھا ہے تکلیف ہوئی ہے کہ انہوں نے صرف گوگل کا ایک کوئری گوگل کے اوپر ڈال کے چیک کیا کہ کتنے بچے یا پاکستانی جو ہیں وہ بیرون ملک کے ویزا کے لیے اپلائی کر رہے ہیں، وہ پتہ چلا جی دنیا میں ہائیسٹ اونچا گراف ہے۔ اور پچھلے 2 سال میں جو یہ میں بتا رہا ہوں کہ پاکستان کے برے ترین سال رہے، اس میں یہ گراف جو ہے یہ 10-15% پہ تھا، یہ 60% پہ یوں کر کے اوپر پہاڑی کی طرح جو ہے نا بالکل سٹیپ اوپر جا رہا ہے۔ تو یہ تو ہے حالات۔